بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کامران شہزاد صاحب انہوں نے سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فتاوی رضویہ میں کچھ 300 غلطیوں کی نشاندہی کی تھی، اور اس میں سے کچھ غلطیاں انہوں نے اپنی ویڈیو کے اندر اس کو بیان بھی کیا تھا کہ یہ غلطیاں ان کے مطابق ہیں۔ تو اس کا جواب کا سلسلہ ہمارا جاری تھا، اور پچھلی ایک ویڈیو میں ہم نے ایک اعتراض کا جواب ذکر کیا تھا۔ آج ان کا جو دوسرا اعتراض ہے اس کا جواب ذکر کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ان کا جو دوسرا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فتاوی رضویہ میں، اور وہ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اعلیٰ حضرت نے نہیں کیا، کسی نے بیچ میں ڈال دیا ہے۔ تو یہ بھی اب بہرحال دعویٰ ہی ہے ان کا، اس کے اوپر کوئی ثبوت نہیں ہے، اور جو ثبوت انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے وہ اتنا مستند نہیں ہے۔ تو اب انہوں نے یہ جو دوسری بات کہی، دوسرا جو اعتراض کیا، وہ پہلے آپ سن لیجئے کہ انہوں نے اعتراض کیا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں جواب ذکر کرتا ہوں۔ لیکن میں تو دیکھو ایک بڑی پیاری بات کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ جو 250-300 سوالات میں نے نکالے ہوئے ہیں، حوالے اس میں غلط ہیں، جھوٹ اس میں بولا گیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا نسبت لے کر کے غلط باتیں کی گئیں۔ یار آپ ان کو نکال دو، یہ کسی عالم کی بات، مجھے ایسا لگتا ہے کسی عالم کی جواب نہیں ہے، عالم کی باتیں نہیں ہیں۔ عالم کیوں خیانت کرے گا؟ اگر وہ خیانت کرے عالم کہاں سے ہوا؟ مثال کے طور پر جیسے وہ نہیں بہجت الاسرار والی بھی روایت آپ جانتے ہوں گے، میں تھوڑی تفصیل کر دیتا ہوں سننے والوں کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ ایک جگہ کے اوپر فتاوی رضویہ میں غالباً امام ذہبی کے حوالے سے ذکر کیا نا، شطنوفی کے، کہ امام ذہبی نے شطنوفی کے حوالے سے لکھا، جو بہجت الاسرار کے مصنف ہے، کہ بہت اچھی کتاب ہے، بہت بڑے عالم دین ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ اب یہاں پر آ کے اسٹاپ کر دیا، اصل کتاب کو کھول کے پڑھیں گے نا تو امام ذہبی نے یہ ضرور لکھا کہ علامہ شطنوفی نے کتاب لکھی، اور اگلا جملہ یہ تھا وراجہ فیہا حکایات کثیرہ مکذوبہ، کہ جھوٹ بھرا ہوا ہے اس کتاب کے اندر۔ اب اس سوال میں امام ذہبی کی عبارت لی جہاں انہوں نے ذکر کیا نا امام ذہبی نے کہ جھوٹ بھرا ہوا ہے، وہ لفظ کھا لیے، وہ لفظ کھا لیے، اور کتاب کی شان بیان ہو رہی ہے۔ دیکھو جی اتنے بڑے بڑے علماء نے کتاب کی شانیں بیان کی، بھائی اصل کتاب کھول کے دیکھو، شان بیان نہیں کی، بیان کر رہے ہیں جھوٹ بھرا ہوا ہے اس کتاب کے اندر۔ یہ بلنڈرز ہیں، میں کہتا ہوں یہ کسی عالم کا کام نہیں، عالم ہے تو ایسی حرکت کیوں کرے گا؟ اور جو ایسی حرکت کرا ہے وہ عالم نہیں۔ تو آپ نے یہ اعتراض سنا، اور اس میں جو ہے وہ کامران صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، یا ہم اس کو یوں کہہ لیتے ہیں کہ فتاوی رضویہ کے اندر حوالہ دینے کے اندر خیانت کی گئی ہے اور ادھوری بات بیان کی گئی ہے۔ اور یہاں پر یہ لکھا گیا ہے کہ علامہ شطنوفی نے بڑی زبردست کتاب لکھی ہے، بہجت الاسرار جو ہے وہ بڑی شان والی کتاب ہے، اور اس کی تعریفیں علامہ ذہبی جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، امام ذہبی نے اس کی بڑی شانیں بیان کی ہیں۔ حالانکہ ہم امام ذہبی کی کتاب کو کھول کر دیکھیں تو امام ذہبی نے لکھا ہے کہ اس میں جھوٹ بھرا ہوا ہے، یہ جھوٹ ترین کتاب ہے۔ تو یہاں پہ اب دیکھیں کہ جہاں تک یہ بات لکھی تھی کہ کتاب لکھی ہے وہ لے لیا، اور باقی چھوڑ دیا جہاں پہ لکھا ہوا ہے جھوٹ بھرا ہوا ہے۔ تو پہلے میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ یہ ذکر کروں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو بات بیان کی ہے اس کا حوالہ ہے جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 374۔ یہاں پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو ہے وہ بہجت الاسرار سے ایک حوالہ ذکر کر رہے ہیں، سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان و عظمت بیان کرتے ہوئے، اور یہاں پر جو ہے وہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عظمتیں بیان ہو رہی ہیں، اس میں بہجت الاسرار کا حوالہ ہے۔ اعلیٰ حضرت بہجت الاسرار کی تعریف کرنے سے پہلے یا بہجت الاسرار کا حوالہ دینے سے پہلے علامہ شطنوفی کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ علامہ شطنوفی کا غوث پاک سے جو تعلق تھا وہ بہت کم واسطوں کے ساتھ تھا، درمیان میں بہت زیادہ واسطے نہیں تھے، یا علامہ شطنوفی درمیان میں ایک واسطہ اور پھر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور پھر علامہ شطنوفی نے جو باتیں بیان کی وہ سند کے ساتھ بیان کی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت پہلے یہ چیز ذکر کر رہے تھے، اور اس میں پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ آپ کتاب کی طرف جانے سے پہلے جو مصنف ہے نا اس کی شان کو دیکھیں، اور اعلیٰ حضرت نے مختلف علماء کے حوالے سے جو ہے یہ بات بیان کی کہ علامہ شطنوفی کا مقام کیا ہے، جو بہجت الاسرار کے مصنف ہیں ان کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، علماء کی ان کے بارے میں رائے کیا ہے، اعلیٰ حضرت اس کو بیان کر رہے ہیں۔ ابھی کتاب کی تعریف نہیں ہو رہی ہے، کتاب کے بارے میں نہیں بیان کیا جا رہا کہ کتاب کی شان کیا ہے، کتاب کی عظمتیں کیا ہیں، کتاب کتنی بلند ہے، نہیں، کتاب کے مصنف کی شان کیا ہے یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو کتاب کے مصنف کی شان بیان ہو رہی ہے تو اسی سے متعلق حوالہ جات لکھے جائیں گے۔ وہاں پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے امام ذہبی کا حوالہ دیا، اور وہ حوالہ کیا دیا؟ ایک مقام پر اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا، جو میں نے ابھی حوالہ بھی آپ کی خدمت میں ذکر کیا اور آپ اس کو دیکھ بھی رہے ہوں گے اپنی اسکرینز کے اوپر۔ وہاں پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ہمارے استاذ ذہبی جب کسی اشعری پر گزرتے ہیں تو لگی نہیں رکھتے، کچھ باقی نہیں چھوڑتے، یعنی جتنا ہوتا ہے نا، جو بات بیان کرنی ہوتی ہے وہ بیان کر دیتے ہیں، اور خاص طور پر اشاعرہ سے جب بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اور علامہ شطنوفی جو ہے ان کا وہ اشاعرہ سے تعلق رکھتے تھے، تو
تو امام ذہبی جو ہے وہ اگر کسی اشعری کے بارے میں بات کرتے تھے تو کچھ چھوڑتے نہیں تھے اور ان کے بارے میں کلام کر دیا کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے ایک مقام پر یہاں پر یہ بھی لکھا کہ اکابر اجلہ نے انہیں اپنا امام مانا، علامہ شتنوفی کو، یہاں تک کہ امام فن رجال شمس ذہبی نے باآں کے اولاً ان کی نگاہ دربارہ رجال کس درجہ بلند و دشوار پسند واقع ہوئی ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کہ امام ذہبی جو ہے وہ انہوں نے بھی علامہ شتنوفی کو اپنا امام مانا ہے، حالانکہ امام شتنوفی جو ہے علامہ ذہبی جو ہے انہوں نے امام شتنوفی کو اپنا امام مانا، اور علامہ ذہبی کا جو اپنا لیول ہے نا، جو اپنا اسٹینڈرڈ ہے کسی راوی کو پرکھنے کا، وہ بہت بلند ہے، بہت سخت ہے، وہ فوراً کسی کو قبول نہیں کرتے. انہوں نے بھی ان کو علامہ شتنوفی کو جو ہے وہ اپنا امام مانا. اور پھر آگے فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ معاشرت دلیل منافرت ہے. یہ میں بیچ بیچ میں سب پڑھ رہا ہوں. اعلیٰ حضرت وہاں پہ فرماتے ہیں معاشرت دلیل منافرت ہے، یعنی ایک زمانے میں ہونا جیلسی کا سبب ہوتا ہے. اور علامہ ذہبی اور علامہ شتنوفی یہ ایک زمانے میں تھے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ علامہ ذہبی جو ہے وہ ایک زمانے میں بھی تھے تو وہاں پر جیلسی کا مادہ بھی ہو سکتا تھا. علامہ ذہبی جو ہے وہ ان کو کسی بھی عالم کے بارے میں رائے دینے کے سلسلے میں بہت زیادہ سخت تھے، بہت زیادہ سختی کے ساتھ جو وہ روایتوں کو پرکھتے تھے. اور پھر اس کے بعد وہ اشاعرہ کے اوپر بہت زیادہ تنقید کرتے تھے، خود ماتوریدی تھے تو اشاعرہ کے اوپر بہت تنقید کرتے تھے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کے باوجود اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف علامہ شتنوفی اشاعرہ ہیں، ایک زمانے میں ہیں، اس کے باوجود علامہ ذہبی ان کی شان بیان کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ذہبی ان امام جلیل کے زمانے میں تھے، ان کی مجلس مبارک میں حاضر ہوئے ہیں، بئی ہما ان کے مداح ہوئے، یعنی اس طرح ان کے مداح ہوئے اور اپنی کتاب میں ان کو امام الاوحد کے لفظ سے یاد فرمایا، یعنی امام یکتا. اب آپ ذرا غور کریں کہ امام ذہبی اپنی کتاب کے اندر علامہ شتنوفی کو امام یکتا کہہ رہے ہیں ان تمام تر چیزوں کے باوجود. تو اب آپ علامہ شتنوفی کی شان کا اندازہ لگائیں. یہ اعلیٰ حضرت بیان کر رہے تھے. اعلیٰ حضرت یہاں پہ کتاب کے بارے میں نہیں بیان کر رہے تھے کہ علامہ شتنوفی کی اس کتاب کی بڑی تعریف کی امام ذہبی نے، نہیں، علامہ ذہبی نے کتاب کے مصنف کی بات کی ہے. تو جب مصنف کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، مصنف کا مقام و مرتبہ ذکر کیا جا رہا ہے، تو عقل مندی کا تقاضا بھی یہ ہے کہ پوری کتاب اٹھا کر نہیں چھاپ دی جائے گی، بلکہ یہ لکھا جائے گا کہ مصنف کی تعریف بیان ہو رہی ہے، مصنف کا مقام و مرتبہ ہو رہا ہے، تو اس مصنف کی شان انہوں نے یہ بیان کی ہے، انہوں نے یہ بیان کی ہے. اب پوری سیرت پوری کتاب تو نہیں چھاپی جائے گی، ظاہر سی بات ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے مصنف کی تعریف کو بیان کرنا تھا، مصنف کے بارے میں ذکر کرنا تھا، تو صرف اتنا لکھا کہ اس مصنف کو علامہ شتنوفی جو بہجت الاسرار کے مصنف ہیں، ان کو امام ذہبی جو اپنے موقف کے اندر بہت سختی اختیار کرنے والے ہیں، بہت شدت اختیار کرنے والے ہیں، انہوں نے بھی امام یکتا کہا ہے. تو علامہ شتنوفی کی شان کیا ہوگی؟ تو علامہ شتنوفی کی شان کیا ہوگی؟ ان کی کتاب کی شان کے بارے میں بیان نہیں کیا جا رہا. ان کی کتاب کی شان کے لیے دیگر حوالہ جات اعلیٰ حضرت نے دیے ہیں. اگر آپ کو کتاب کے اوپر اعتراض ہے تو پھر دیگر حوالہ جات کا بھی رد کریں کہ وہ جو علامہ صاحب نے بیان کیا ہے، وہ جو کسی عالم دین نے بیان کیا ہے، وہ جو کسی امام نے بیان کیا ہے، وہ سب غلط بیان کیا ہے. اور جو امام ذہبی نے لکھا ہے وہی 100% اوکے ہے، وہی صحیح ہے. اور کیوں جو ہے وہ امام ذہبی کا موقف صحیح ہے، باقی سارے علماء کا موقف غلط ہے، پھر آپ کو اس کو ثابت کرنا پڑے گا. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یا فتاوی رضویہ کے اندر حوالے کے اندر کوئی ایسی خیانت نہیں کی گئی ہے. اعلیٰ حضرت نے یہاں پر پہلے ڈائریکٹ یہ لکھا ہے کہ اس امام کی شان دیکھیں کہ امام شتنوفی کی شان کیا ہے، پھر ہم ان کی کتاب کے بارے میں بات کریں گے اور پھر ان کی کتاب کے ذریعے جو وہ حوالہ جات دیے جائیں گے. تو امام ذہبی نے امام شتنوفی کی شان بیان کی ہے، کتاب کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے نہ ان کا حوالہ دیا ہے، نہ یہ لکھا ہے کہ امام ذہبی نے جو وہ کتاب کی شان بیان کی ہے. یہ جو آپ نے جملے بیان کیے تھے، ایسا کچھ بھی کتاب فتاوی رضویہ میں نہیں لکھا ہوا. ہم سے بھی لوگ اس بنیاد کے اوپر تو نفرت کرتے ہیں، اسی لیے کیا رہا فتاوی رضویہ کی یہ باتیں. پر میں کہتا ہوں کہ فتاوی رضویہ کی جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں آپ اس کا دفاع نہیں کر پاتے، آپ خود مانتے وہ غلط ہے. یار غلط ہے تو چھپ کیوں رہی ہے؟ کون چھاپ رہا ہے؟ جس کا جہاں تک رسائی ہے اس کو بتائے تو صحیح بات. مطلب اب میں ایک اور ذہن کے اندر آ گیا، ہم نے تو آپ کو ماشاءاللہ مل کے ہم نے 250 چیزیں نکالی ہوئی تھی نا. اب وہ ایک جگہ پر اگر اس طرح کی بات لوگوں کے اندر ہم بیان کر دیں کہ ایک شخص ہے وہ یہ بولے اللہ کی عطا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر علم مل گیا، اللہ کا علم اور نبی پاک علیہ السلام کا علم برابر ہے، صرف وہ عطا بیچ میں لے کر آتا ہے، تو اس برابری ماننے سے بھی کفر اس پہ نہیں جائے گا. آپ مان سکتے ہیں یہ بات؟ یہ جملہ ایک عالم دین بول سکتا ہے؟ یہ تو بڑا خطرناک نہیں. اسی لیے تو ہمارے جو قوم کے لوگ ہیں ان کو مبالغے میں ڈال دیا ہے، غلوف کے اندر ڈال دیا ہے کہ ہم نے عطا بیچ میں بس ڈال دی تو اللہ کے برابر بھی لے جاؤ پھر کوئی فرق نہیں پڑے گا.
اب یہ سوال فتاوی رضویہ میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو بھائی کیوں چھپ رہا ہے یہ سوال؟ حالانکہ خود ان کے تحقیقی رسائل اگر آپ پڑھیں فتاوی رضویہ میں تو 50 جگہوں پر ذکر کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مخلوق اور خالق کا علم، کہہ رہے ہیں میں اس کی مثال یوں دوں، سمندر ایک جانب ہو، چڑیا کی چونچ میں آنے والا پانی کا ایک قطرہ، خود کہتے ہیں نا، پھر یہ سوال کیسے آ گیا مساوی والا؟ پھر اس کے اندر بحث، یعنی میں اگر کئی جگہوں ایک صاحب سے مجھ سے بحث بھی کرتے تھے اس مسئلے پہ نا کہ نہیں یہ کفر میں جائے گا، میں نے کہا بھائی ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے کوئی برابر نہیں ہے نہ ذات میں نہ صفات میں، اچھا آپ کیا کہتے ہو کہ یہ اطلاق ٹوٹ جاتا ہے کہ ذاتی طور پر کوئی برابر نہیں، عطائی برابر آ سکتا ہے اللہ کے؟ میں کہا اللہ کا حکم علی الاطلاق ہے، نہ ذاتی نہ عطائی برابری اللہ کی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اب جب آپ نے برابری مان لی کہ رسول اللہ اللہ کے برابر ہو گئے، صرف عطا بیچ میں ڈال دو گے تو آپ کفر سے بچ جاؤ گے، تو اور غلو کیا ہوتا ہے؟ یہ اتنا درجے کا غلو جس کی انتہا نہیں، یہ کسی عالم کا فتویٰ نہیں ہے، سر حقیقت بات لکھ کے لے لیں، کسی عالم کا فتویٰ نہیں ہے، بلا وجہ کس کے دفاع کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہیں دفاع بھائی؟ ایسے سوالات کو نکال دو جس نے لوگوں کا دماغ خراب کیا ہو۔ تو آپ نے یہ اعتراض سنا کہ اس میں کس انداز سے جو ہے وہ فتاوی رضویہ کے اندر ذکر کردہ ایک بات کو غلط طریقے سے انٹرپریٹ کیا گیا، اور یہ بات بیان کی گئی کہ اگر صرف عطا کو بیچ میں ڈال دیا جائے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے برابر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو ثابت بھی کیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، یعنی اعلیٰ حضرت نے اس کی اجازت دے دی ہے، اور اعلیٰ حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی عطا بیچ میں ڈال دو، باقی پھر جو چاہے کہتے رہو، تو اس کی کھلی اجازت ہوگی۔ حالانکہ اگر ہم فتاوی رضویہ میں جو بات لکھی گئی ہے اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، تو مجھے امید ہے کہ صرف میرے الفاظ پڑھنے سے ہی آپ کو باتیں سمجھ میں آ جائیں گی، لیکن میں انشاءاللہ پھر اس کی مزید وضاحت بھی کروں گا۔ یہ جو اعلیٰ حضرت نے کلام کیا ہے یہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 377 پر موجود ہے۔ وہاں پر اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ ایک شخص کا عقیدہ ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم برابر ہے، اور دوسرا شخص یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کے مغیبات عطیہ تھے، خدا کے علم کے مقابلے میں حضرت کا علم کروڑہا سمندر کے مقابلے میں ایک قطرے سے بھی کم ہے، اور شخص اول شخص دوم کو کافر و مشرک و وہابی جانتا ہے، خواہ عالم ہو یا جاہل۔ اعلیٰ حضرت نے جواب میں ذکر فرمایا کہ علم الہی سے مساوات کا دعویٰ بے شک باطل و مردود ہے۔ تو پہلا جملہ جو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا ہے، اسی سے آپ بات سمجھ جائیں کہ یہ جو ذکر کیا گیا نا کہ عطا بیچ میں ڈال دو، پھر جو چاہے رسول اللہ کو کہتے رہو، برابر بھی کہہ دو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کھلی چھٹی ہو جائے گی، یہ جس انداز سے بیان کیا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا یہ پہلا جملہ، علم الہی سے مساوات کا دعویٰ بے شک باطل و مردود ہے، یعنی کم از کم اس کے اوپر گمراہی کا حکم تو فوراً لگے گا، باطل و مردود ہے۔ تو یہ تو اعلیٰ حضرت نے پہلے جملے کے اندر ہی اس بات کو رد کر دیا۔ آپ جب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عطا بیچ میں ڈال دو، جو مرضی ہے وہ کہتے رہو، اور اس کو جو ہے نا وہ مبالغے میں ڈال دیا ہے، پھر ہم شخصیت پرستی کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے ہر بات صحیح لکھی ہے، اور اعلیٰ حضرت نے جب یہ لکھ دیا تو اعلیٰ حضرت نے کیوں لکھا، یہ کیوں رضویہ میں موجود ہے، نکالو اس کو باہر۔ تو بھائی اعلیٰ حضرت نے یہاں پہ کیا غلط بات لکھی ہے؟ پہلا جملہ اعلیٰ حضرت کا یہ ہے کہ علم الہی سے مساوات کا دعویٰ بے شک باطل و مردود ہے، یہ کوئی مان ہی نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا علم برابر ہو۔ یہ تو اعلیٰ حضرت نے کہیں نہیں لکھا کہ اس کو ماننے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے تو لکھا یہ باطل و مردود ہے، گمراہی ہے۔ ہاں اعلیٰ حضرت نے آگے جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ مگر تکفیر اس پر بھی نہیں ہو سکتی جبکہ بعطائے الہی مانے، یعنی ایسا شخص جو یہ کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا علم برابر ہے، کم از کم اس کے اوپر فوراً گمراہی کا حکم لگ جائے گا۔ اب دوسرا سوال یہ کہ کیا اس کو کافر کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہو یا نہ کیا ہو، رسول اللہ کا علم ذاتی ہے اور برابر ہے، تو پھر کفر ہے، لیکن اگر وہ عطائی مان رہا ہے تو کفر نہیں ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے بات بیان فرمائی۔ پہلی بات یہاں پہ میں اپنے طور پر ایک تبصرہ کرتے ہوئے کہوں گا کہ اعلیٰ حضرت جب اشرف علی تھانوی پر، قاسم نانوتوی پر، رشید گنگوہی پر، خلیل امبیٹوی پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں تو آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں، کفر کی مشین ہے، اور جس کے اوپر دیکھو اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ لگایا۔ اور یہاں پر اعلیٰ حضرت جب کہہ رہے ہیں کہ تکفیر نہیں ہو رہی، ایک واضح مسئلے کے اوپر عمل کرتے ہوئے، وہ کیا ہے وہ میں ابھی آپ کے ذکر کرتا ہوں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کفر کیوں نہیں کہا؟ یعنی جو چیز کفر ہے اس کو کفر کہہ رہے ہیں تو آپ کو پرابلم ہے، جو چیز کفر نہیں ہے اس کو کفر نہیں کہہ رہے تو آپ کو پرابلم ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے پھر آپ کے مطابق؟ آپ یہ بتائیں کہ کیا معیار ہے کہ پھر کس چیز کی بنیاد پر ہم کسی چیز کو کافر قرار دیں؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو یہ بات کی ہے یہ اپنی طرف سے بیان نہیں کی ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو بات بیان کی ہے یہ ان سے پہلے بہت سارے علماء نے بیان کی ہے۔ اگر آپ نے شرح عقائد پڑھی ہو تو شرح عقائد کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ معتزلہ جو ہے وہ بندوں کو اپنے افعال کا خالق کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بندے جو ہے وہ اپنے افعال کے خالق ہیں۔ اب خالق ہونا یہ اللہ کی صفت ہے، تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ معتزلہ کو کوئی بھی کافر نہیں کہتا، معتزلہ کے اوپر گمراہی کا حکم ہے، حالانکہ وہ بندوں کو جو ہے وہ خالق مان رہے ہیں اپنے افعال کا۔ تو خالق
یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ کیوں وہ کہتے ہیں کہ خالق جو ہے وہ ماننے کے باوجود، یعنی بندہ اپنے افعال کا خالق ہے، اس کے باوجود معتزلہ کو کافر نہیں کہا جا رہا؟ کیوں نہیں کہا جا رہا؟ وہ آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں لا یقال، یہ نہ کہا جائے کہ فالقائل بکون العبد خالقا لافعاله یکون من المشرکین، یہ نہ کہا جائے، یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ بندے کا اپنے افعال کو خالق کہنے کا موقف رکھنے والا مشرکین میں سے ہوگا، دون الموحدین، موحدین میں سے نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کوئی یہ اعتراض کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بھی بندہ جو ہے وہ اپنے افعال کا خالق ہے، تو وہ مشرک ہوگا، موحد نہیں ہوگا، یہ اعتراض نہ کیا جائے۔ کیوں نہ کیا جائے؟ تو کہتے ہیں لِأَنَّا نقول، اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں الاشتراک ہوا اثبات الشریک فی الالوہیت، اشتراک وہ کسی شریک کو الوہیت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت میں کسی شریک کو ثابت کرنا ہے، کسی شریک کا اثبات اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت میں اگر ہو تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ شرک ہے، بمعنی وجوب الوجود، واجب الوجود کے معنی میں، یعنی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گی، ایسا ہی کسی اور کو تسلیم کر لیا جائے کہ بھئی یہ بھی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے تمام کمالات اس کے ذاتی ہیں، ویسے ہی تمام کمالات کسی اور کے اندر بطور ذاتی مان لیے جائیں، تو اب اس کو کہا جائے گا کہ چونکہ اس کو مان رہا ہے کہ یہ ذاتی ہیں، تو ہم اس کو جو ہے وہ واجب الوجود قرار دیں گے، اور پھر ایسا شخص جو ہے وہ مشرک ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی اس لیول پہ جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، تو پھر اس کو کہا جائے گا کہ یہ مشرک ہے، کیونکہ اس نے الوہیت میں شرک ٹھہرا دیا۔ دوسرا کمال المجوس، جیسا کہ مجوسی کرتے تھے، او بھی معنی استحقاق العبادتی، یا کسی کو مستحق عبادت سمجھا جائے، کمال عبدت الاسنام، جیسا کہ بتوں کے پجاری، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندوں، ہم ان کی عبادت کریں گے۔ تو اب یہ جو عبادت کی جا رہی ہے، اب کوئی یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا بھی عبادت کے لائق ہے، تو اس کو مشرک کہا جائے گا۔ اب یہاں پر جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ شرک کی تعریف یہ ہے کہ الوہیت میں شریک کرنا واجب الوجود مان کر، اور عبادت کا مستحق سمجھنا، جیسا کہ مجوسی اور بت پرست لوگ کرتے ہیں۔ اگر کوئی اس لیول پر جاتا ہے تو اس کو مشرک کہا جائے گا۔ والمعتزلۃ، اور معتزلہ لا یثبتون ذلک، وہ یہ ثابت نہیں کرتے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے افعال کا از خود خالق ہے، بل لا یجعلون خالقیت العبد خالقیت اللہ تعالی، بلکہ وہ بندوں کی تخلیق کو اللہ کی تخلیق کے برابر نہیں قرار دیتے، لافتقارہ الی الاسباب والآلات التي ہی بخلق اللہ تعالی، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بندہ جو خالق ہے وہ اسباب کا اور آلات کا محتاج ہے، جن اسباب اور آلات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معتزلہ بندوں کو جو خالق قرار دیتے ہیں وہ عطائی طور پہ خالق قرار دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بندہ خالق ہے، لیکن اس خالقیت میں، اس خالق ہونے میں وہ اللہ کا محتاج ہے۔ جب وہ اللہ کا محتاج ہے تو پھر وہ الہ نہیں ہے، جب وہ الہ نہیں ہے تو یہاں پہ شرک بھی نہیں ہوگا، الوہیت میں تو نہیں ٹھہرایا، لیکن گمراہی ضرور ہوگی۔ یہی بات اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا علم اللہ کے علم کے برابر نہیں ہو سکتا، یہ تو ہے ہی گمراہی۔ لیکن اگر یہاں پر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی اللہ نے اتنا عطا کر دیا، تو وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب محتاج تسلیم کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، اور جب بندوں کو خالق کا محتاج مان لیا تو الوہیت میں شریک نہیں ہوا، جب شریک نہیں ہوا تو آپ اس کو مشرک بھی نہیں کہہ سکتے، کافر بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ ہے اصل وجہ۔ اگر آپ نے یہاں پر یہ بات پڑھی ہوتی، آپ نے اگر یہ چیز دیکھی ہوتی کہ کس انداز سے شرح عقائد، وہ شرح عقائد جو درس نظامی کی کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں کس انداز سے معتزلہ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ معتزلہ پر حکم کفر نہیں لگے گا، اور یہ اگر آپ نے بات پڑھ لی ہوتی تو مجھے اللہ کی رحمت سے بہت امید ہے کہ آپ کبھی اعلیٰ حضرت کے بارے میں یہ بات بیان نہ کرتے، اور اس کے اندر پھر آپ نے غلط بیانی یہ کی کہ اعلیٰ حضرت نے جو ہے وہ یہاں پر کھلی اجازت دے دی ہے کہ آپ جو ہے وہ عطائی کا بس فرق مان لو، پھر اس کے بعد جو چاہے کہتے رہو، تو یہ تو مبالغہ آ رہی ہو گئی، یہ تو آپ جو مرضی ہے کہتے رہو، صرف عطائی کا فرق بیچ میں ڈال دو۔ اعلیٰ حضرت نے کہاں اجازت دی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے تو فرمایا کہ ایسا دعویٰ ہی باطل و مردود ہے، تو یہاں پہ تو یہ غلط بیانی ہو گئی۔ تو اب اگر آپ یہ غلط بیانی کرنے کے بعد یہ کہیں گے کہ فتاوی رضویہ میں 300 غلطیاں موجود ہیں، تو آپ کی جو پیچھے 2 غلطیاں ذکر کی گئیں اس کا جو تجزیہ کیا، اس سے بھی معلوم ہوگا کہ وہاں پہ غلطی نہیں تھی، وہ غلط فہمی تھی۔ اسی طریقے سے یہاں پہ یہ غلط فہمی بھی نہیں ہے، یہ تو غلط بیانی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے یہاں پر یہ اجازت نہیں دی کہ عطائی کا فرق بیچ میں ڈال کر جو مرضی ہے کہتے رہو۔ آپ کے جو جملے ہیں آپ اس پر ذرا غور کیجئے گا،
امید ہے کہ دیکھنے اور سننے والوں کو یہ بات بھی سمجھ میں آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے اعتراض اور اس کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں۔